الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 153 سے شروع ہو کر یہ ہم نے پڑھ لی جناب کہ 175 تک۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ ایک تو شرک چھوڑیں اور دوسرا یہ کہ اسراف چھوڑ دیں، غرور اور تکبر کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ دنیا ناپائیدار ہے اور ایک دن اس دنیا نے اپنے ساز و سامان سمیت ختم ہو جانا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ آج قوم کا جواب ہے۔ صالح علیہ السلام کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں، مشفقانہ گفتگو کے جواب میں، نہایت متکبرانہ انداز سے قوم نے ان کو الزام دیتے ہوئے ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اور یہ ہمیشہ کہنے والے با اثر لوگ ہوتے تھے، عام پبلک جو ہے وہ انبیاء کرام کی اس طرح کھل کر مخالفت نہیں کرتی تھی، لیکن جو ان کے سرکردہ لوگ ہوتے تھے وہی انبیاء کرام کی کھل کر مخالفت کرتے تھے۔ جیسے دوسری آیت میں قال الملأ الذین، یعنی قوم کے سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، اس لیے کہ ان کو اپنی بڑائی خطرے میں نظر آتی تھی کہ لوگ اس نبی کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو قالو، لوگوں نے کہا، انما انت من المسحرین، بے شک اے صالح آپ تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں جس پر کوئی جادو چل گیا ہے۔ یعنی آپ پر جیسے کہ کوئی جادو چل گیا ہے اور آپ جو الٹی سیدھی باتیں، معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف صالح علیہ السلام کو نہیں کہا گیا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی کہا گیا فرعون کی طرف سے کہ موسیٰ یہ عصا اور یہ ید بیضاء جو تو دکھا رہا ہے یہ تو جادو کا کرشمہ لگ رہا ہے، تو جادوگروں سے ان کا مقابلہ بھی کرایا گیا۔
یہی بات دیگر کئی انبیاء کرام کو کہی گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی. جی انہوں نے کہا، لوگوں نے یعنی مکہ والوں نے کہا مسلمانوں کو کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی بات مانتے ہو، یعنی حضور کے بارے میں. اور دیکھیے جب انہوں نے حضور سے معجزہ مانگا شق القمر کا کہ آپ چاند 2 ٹکڑے کریں اگر آپ سچے ہیں، تو جب آپ نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ سحر مستمر، او یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. پہلے بھی لوگ اس قسم کے کرشمے دکھاتے تھے جی، اور آپ نے بھی وہی کچھ دکھا دیا جی. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جیسے کہ شاعر ہونے اور کاہن ہونے کے الزامات لگے، تو ساحر اور جادوگر ہونے کے بھی، اور جادو ہوا جس پر سحر زدہ، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ اس پہ جادو چل گیا ہے، دونوں بات جی. تو خیر یہاں بھی قوم نے کہا کہ آپ تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں. لیکن سحر کا لفظ جو ہے جیسے جادو کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ عربی میں پھیپھڑوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس سے آدمی سانس لیتے ہیں. تو اگر وہ معنی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو پھیپھڑے والوں میں سے ہیں. کیا مطلب؟ آپ تو انسان ہیں، آپ تو سانس لیتے ہیں ہماری طرح جی، تو آپ کیسے نبی ہو گئے؟ آدمی نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ان لوگوں کو ہوتا تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا جی. اسی طریقے سے سحر کے اور معنی بھی آتے ہیں جی. تو بہرحال زیادہ متبادر معنی یہی ہے کہ اس کا معنی ہے سحر زدہ، یعنی جس پہ جادو ہو چکا ہو. پھر کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں اے صالح مگر ہماری طرح انسان ہیں. ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون ہیں جی، بیوی بچے آپ رکھتے ہیں، کھاتے پیتے آپ ہیں، سودا سلف آپ لاتے ہیں. تو سارے جو انسانوں کے کام ہیں وہ آپ میں ہیں، تو آپ کیسے نبی ہوئے؟ مطلب کہ نبوت کے لیے ماورائے انسانیت کوئی شخصیت ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی تمام انبیاء کرام سے ہمیشہ کہی گئی کہ تم چونکہ آدمی ہو اس لیے تم نبی نہیں ہو سکتے. فاتح بآیت، چلو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مانگ لیتے ہیں کہ چلو آدمی ہیں اور نبی ہیں، تو آپ کوئی ایک نشانی بتائیے نا پھر اپنی نبوت کی. آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیے، کوئی معجزہ بتائیے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں. اور یہ کہ نشانی بھی وہ بتائیے جو ہم آپ سے مانگتے ہیں. تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ چونکہ یہ لوگ سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراش کے اس میں مکانات وغیرہ بناتے تھے. تو کسی پہاڑ کے دامن ہی میں ہوں گے، سنگ تراشی کے عمل ہی میں ہوں گے کہ چلو جی یہ جو چٹان ہے اس سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، اس سے اونٹنی. تو وہاں اور لوگ بھی جمع تھے، مطالبہ کرنے والے بھی تھے، صالح علیہ السلام بھی تھے. تو انہوں نے ظاہر بات اللہ سے تعلق جوڑا کہ یا اللہ یہ ایسا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی جی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دیکھتے ہی چٹان پھٹی اور اونٹنی نکل آئی. اونٹنی نکلی اور باہر بیٹھ کے ان کے سامنے بچہ بھی دے دیا. چلو بچہ بھی دے دیا. اونٹنی بھی عجیب خلقت کی تھی، کیونکہ یہ تو معجزانہ اونٹنی ہے نا. ہر اونٹ کو خدا ہی پیدا کرتا ہے، لیکن پتھر سے تو معجزانہ اونٹنی تھی. تو اس کی ڈیل ڈول کچھ اور ہی تھی. سب جانور اس کو دیکھ کے ڈرتے تھے. جس سمت میں یہ ہوتی کوئی جانور نہیں آتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی آ کر بیٹھا کرتی تھی. 90 اسکوائر فٹ جگہ ہے، 90 اسکوائر فٹ جگہ ہے جس پہ وہ اونٹنی بیٹھتی تھی. تو آپ بتائیے پھر ہوتی ہوگی جی
کتنی لمبی چوڑی ہوگی. خیر جی مکہ نہیں، یہ تبوک اور وادی القرا جو ہے نا، تبوک سعودی عرب کا جو جارڈن کی سرحد پہ آخری شہر ہے، تو وہاں پر یہ مدائن تھے صالح علیہ السلام کے، مدائن صالح کے نام سے اب بھی وہاں پر آبادی ہے. جی جی بالکل. اور ان کے ہاں یہ اس کے ساتھ اس کا لنک ہے جی، مگر یہ اصل میں یہاں رکتا نہیں ہے. ہاں اب ہو گیا. تو مدائن صالح اب بھی ہیں، اور ان کے وہ مکانات جو پہاڑوں میں تلاش کے بنائے اب بھی ہیں. ہاں صرف شہری آبادیاں 1700 شہر تھے ان کے، 1700. تبوک سے وادی قرا تک یہ پورا علاقہ ان کا تھا. تو بڑے زبردست لوگ تھے. تو خیر وہ اونٹنی تو ان حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ ہو گیا. اور پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے. جی نہیں مانتے. ان کا اچھا مانو نہ مانو، لیکن اونٹنی تو آ گئی ہے، اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا. اور یہ کہ یہ چونکہ غیر معمولی نوعیت کی اونٹنی ہے، اس لیے اب تقسیم کار ہوگا. ایک دن کنویں کا سارا پانی یہ پیا کرے گی، دوسرے دن یہ کنویں پہ نہیں آئے گی. ایک دن پوری چراگاہ کا گھاس یہ چرے گی، دوسرے دن چراگاہ میں نہیں آئے گی. تو لہٰذا اب تقسیم ہے، ایک دن اس کا، ایک دن تم سب کے جانوروں کا، پورے علاقے کے جانوروں کا. اور دیکھو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ فوراً خدا کا عذاب آ جائے گا. اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن گھاس کھائے گی تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہ دودھ بھی اتنا دے گی کہ ساری آبادی کے لیے بس ہوگا. آؤ دودھ نکال کے لے جانا، دودھ نکالنا، بالٹیاں بھر بھر کے لے جانا گھروں میں، سب کو دودھ پورا ہوگا. لیکن پیے گی بھی سارا پانی، کھائے گی بھی سارا گھاس ایک دن. قال ھذہ ناقۃ، فرمایا کہ یہ اونٹنی آ گئی، لہا شرب، اس کے لیے ایک دن پانی پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک معلوم دن تمہارے لیے پانی پینے کا ہے. جی چلو اس کی ضرورت بھی نہیں ہمارا خیال ہے. اچھا تو تقسیم ہوگی. تو ہمیشہ یہ ہے نا کہ مشترکہ جو کام ہوتے ہیں اس میں یعنی تقسیم، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو کام مشترکہ ہوتے ہیں یعنی تو اس میں تقسیم کار کی جا سکتی ہے. ایک دن آپ کا، ایک دن میرا، یا ایک ہفتہ آپ کا، ایک دن ہفتہ میرا، یا ایک مہینہ آپ کا، ایک مہینہ میرا. جی تو اس سے یہ اصول نکلا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. بڑے عذاب، بڑے دن کا عذاب سے مراد تو قیامت کے دن ہوتا ہے، مطلب کہ قیامت کے اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. لیکن دنیا میں بھی جو عذاب آتا ہے وہ بھی اس قوم کے لیے بڑے ہی دن کا عذاب ہوتا ہے. تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں سخت عالمگیر عذاب تم پہ آگے پوری قوم ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ قیامت کا. کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، لیکن بات وہی تھی کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. جن کے جانور زیادہ تھے خاص طور پہ، وہ ایک دن پھر ان کے پانی اور چارے کا کیا کریں انتظام. تو تنگ آ گئے لوگ. اور دوسرے کہ جس طرف اونٹنی جاتی تھی سب جانور بھاگ جاتے تھے. تو اس قوم میں ایک خاتون تھی عنیزہ، اس کی بھیڑ بکریاں وغیرہ کافی، ریوڑ کافی تھا، اور اس کی کچھ لڑکیاں بھی تھیں. تو اس کو زیادہ تکلیف تھی اس اونٹنی سے. ایک دن وہ اپنی بکریوں کو پانی کہاں سے پلائے گی، کہاں جمع کرے گی، اسٹور کرے گی. تو اس نے ساز باز کی شہر کے بدماشوں سے، اور صالح علیہ السلام کے اس شہر میں، اس تو یعنی جو ان کا کیپٹل تھا نا جہاں صالح علیہ السلام تھے، جیسے کہ اس کے بعد کی سورہ نمل میں آئے گا، کانت تسعۃ رات فی المدینہ یفسدون فی الارض، کہ مرکزی شہر میں 9 گنڈے اور بدماش آدمی تھے.
ہر آدمی بدماشی اور غنڈہ گردی میں ایک پوری پارٹی جیسا کام کرتا تھا، جن کا کام تھا فساد مچانا جی۔ تو ان کا سربراہ تھا قدار بن سالف۔ اس سے اس عورت نے ساز باز کی کہ یار اس اونٹنی سے اگر جان چھڑا دو گے نا، میں اپنی ایک بیٹی تجھے بیاہ دوں گا۔ تو وہ تو بدماش ہنس جاتا تھا، میں نے کہا ٹھیک کر لیں گے، کون سی بات ہے۔ تو اس نے اپنی پارٹی کے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ایک درے میں جا کر بیٹھے، جس درے سے وہ نکل کے آتی تھی کنویں پہ پانی پینے کے لیے، پھر جنگل میں چلی جاتی تھی۔ تو جوں ہی وہ درے سے نکلی تو یہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دم پیچھے سے حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ٹانگیں جب کاٹ دی تو دھڑام سے وہ گری تو اس کے پیس کر دیا، ٹکڑے کر دیے۔ بچہ بھی آ رہا تھا، ماں کی حالت دیکھی تو اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اسی چٹان میں گھس گئی جس سے اونٹنی نکلی تھی، غائب ہو گئی۔ جب اونٹنی ختم ہو گئی اور صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو کہا فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے لیے صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد سخت ترین اللہ کا عذاب آئے گا، 3 دن کے بس۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، یہ بات سن کر وہ کچھ پشیمان ہوئے، لیکن اپنے پشیمان ہونے کا مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی توبہ کی، بلکہ توبہ کا موقع تب بھی تھا، 3 دن کی مہلت تھی، اپنے توبہ نہیں کی، موقف سے نہیں ہٹے، البتہ کہا جی ہم سے غلطی ہوگی جناب، بس نہیں ہونا چاہیے تھا، بس ہوگی، بہرحال ہو گیا۔ تو 3 دن جب گزرے تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلے دن تمہارا کلر یہ ہو جائے گا تمہارے چہروں کا، دوسرے دن یہ ہو جائے گا، تیسرے دن یہ ہو جائے گا اور چوتھے دن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے نا، بدنصیبی کی بات ہے، جب پہلا دن آیا تو چہرے بدل گئے، اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسرا دن آیا تو کلر چینج ہو گیا، پھر ٹس سے مس نہیں ہوا کہ توبہ کر لیں، انہوں نے تو سچ کہا۔ تیسرا دن آیا پھر وہی ہوگا۔ اب جب چوتھا دن آیا تو خدا کا عذاب آ گیا۔ کیسے؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، چوتھے دن کو ان کو عذاب نے آ پکڑا، اور 2 طرح کا عذاب آیا، ایک زمین کے نیچے سے سخت زلزلہ ہوا اور جتنی عمارتیں میدانی علاقے میں تھیں سب مسمار ہو گئی، تو کئی لوگ عمارتوں کے نیچے دب کر ختم ہو گئے، اور اوپر سے فرشتے نے زبردست خوفناک چیخ ماری تو سب کے جگر پھٹ گئے، جو عمارتوں سے باہر تھے ان کے جگر پھٹ گئے، جو عمارتوں کے اندر تھے دب کے مر گئے، کوئی متنفس آدمی نہیں بچا سوائے ان لوگوں کی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ سینکڑوں میں تھے، چند سینکڑوں میں لوگ تھے، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے وہ تباہ شدہ بستیاں چھوڑ دیں، اور وہاں سے کہتے ہیں یمن تشریف لے گئے۔ حضر موت اب بھی یمن میں ایک شہر کا نام ہے، تو حضر موت تشریف لے گئے اور باقی زندگی انہوں نے وہاں گزاری۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ آگے سے وہاں زندگی گزاری، بار اس بستی سے آپ نکل آئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں اللہ کی قدرت کی، گناہوں کی پاداش میں سزا کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثر مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، یعنی اب تک نشانیاں موجود ہیں لیکن ان کی ٹوٹی پھوٹی بستیاں اب بھی پکار کے کہہ دی ہیں کہ ہمارے مکین کہاں گئے، لیکن دنیا تماشے کے لیے جاتی ہے، اور رونق ہوٹل بنے ہوئے ہیں جی، اور پتہ نہیں کسی کوئی بھی نہیں کہ ان کو یہ عبرت کی نظر سے دیکھے اور ان کاموں کو چھوڑے وہ جو کرتے تھے۔ تو غرور و تکبر ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا، شرک کے علاوہ غرور و تکبر جی۔
آج بھی دنیا مغرور ہے، جس کے پاس تھوڑی سی چیز ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وما کان اکثر وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، جو چاہے کرے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور الرحیم، پر مہربان بھی بہت ہے۔ بہت کچھ دنیا میں اس کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن بڑا وقت اللہ سوچنے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، اور گرفت میں جلدی نہیں کرتے۔ یہ ہو بھی کیا تھا، لیکن ہم دوبارہ پھر اس کو پڑھ لیں۔ اب کذبت قوم لوط المرسلین، سلسلہ انبیاء جو اس صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ واقعات آ رہے ہیں کہ دیکھیں انبیاء اسلام کے ساتھ کیا گزری، جی آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ان نبیوں کے ساتھ گزرا، اور جیسے ان کی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا تو آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں اور پروگرام جاری رکھیں، یہ مقصد ہے اس پوری صورت کے درمیان۔ تو یہ 5ویں نبی ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے تھا موسیٰ علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نوح علیہ السلام، چوتھے ہود علیہ السلام، 5ویں صالح علیہ السلام، اور یہ چھٹے ہیں لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت شعیب کا ذکر آئے گا، پھر آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ تو تکذیب کی قوم لوط نے بھی سارے رسولوں کی، کیونکہ سب رسولوں کا مشن ایک ہے، تو ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ یا لوط علیہ السلام کی قوم ان کو کہا، حالانکہ آپ اس قوم کے فرد نہ تھے، کیونکہ یہ قوم ہے اردن کے مشرق میں آباد تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام تو عراق سے تشریف لائے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں آپ، ان کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ تو جب لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ 3 افراد ہجرت کر کے بابل سے تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے جانا تھا فلسطین، لیکن براستہ مصر ہو کر وہ فلسطین آئے۔ تو رستے میں جب اس آبادی سے گزرے جو قوم لوط کی آبادی ہے مشرقی اردن میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ آپ اسی بستی والوں کی ہدایت کے لیے کام کریں، ان کی رہنمائی کے لیے کام کریں، جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ وہیں ٹھہر گئے، وہیں انہوں نے اس بستی میں شادی کی۔ تو آدمی جس بستی میں شادی کر لیتا ہے تو وہ قوم سسرالی قوم ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ان کی قوم کا، کیونکہ نسبی قوم تو نہیں تھی، سسرالی قوم تو یہ تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اس قوم کے نبی تھے، اس لیے بھی آپ کو اس قوم کا بھائی کہا گیا۔ داماد کی بہت عزت ہوتی ہے۔ بالکل، تو داماد اسی قوم کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام انصار مدینہ کی کسی جماعت میں بیٹھے تھے، کوئی خاص بات قومی لحاظ سے کرنی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہاں تمہاری برادری کا سب لوگ برادری کے، کوئی غیر کا آدمی تو نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا حضور ہمارا ایک بھانجا ہے۔ آپ نے فرمایا بھانجا تو قومی کا آدمی ہوتا ہے، بھانجا تو برادری کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سسرالی رشتہ جو ہے نا، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ اچھا، تو اس لیے ان کو قوم لوط کہا۔ تو خیر یہ لوگ مشرقی اردن میں تھے اور بڑے خوشحال تھے۔ یہ بھی ان کے 4-5 تو مرکزی شہر تھے، جس میں صدوم سب سے بڑا تھا، عمورہ اور دوامہ اور اس طریقے سے، اور باقی قصبات اور آس پاس کے۔ تو بڑے تاجر پیشہ بھی تھے، باغات اور زرعی زمینیں بھی تھیں، بڑے خوشحال لوگ تھے، لیکن شرک کی بیماری میں یہ بھی مبتلا تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور غیر فطری عمل، ہم جنس پرستی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو فرمایا ان کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی، یعنی وہی بھائی سے مراد کیا ہے؟ سسرالی بھائی، لوط علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ کفر و شرک بھی کر رہے ہو جی، اور یہ بدفعلی کا کام، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو اپنی پوزیشن بتائی کہ انی لکم رسول امین،
میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار، رسالت کے کام میں خیانت نہیں کرتا، پورا پورا اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں جی، تو لہٰذا میں تمہارے لیے مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو، میری دعوت کا حاصل یہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور یہ غلط کام تم یعنی چھوڑ دو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، جیسے ہر نبی فرماتے تھے کہ دیکھو میں اپنی ان خدمات پر تم سے کچھ مانگتا بھی تو نہیں ہوں نا، تو میری خدمات بے لوث ہیں جی، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر من اجر کوئی معاوضہ، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا معاوضہ، میری اجرت، میری تنخواہ مگر رب العالمین کے ذمہ ہے، اس لیے کہ میں انہی کا کام کرتا ہوں تو وہی اس کے ذمہ دار ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اپنی پوزیشن بھی بتا دی، اپنی بے لوث خدمت کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ لوگ توجہ سے بات سنیں، اور اب جو بات کرنی تھی وہ کی، اس لیے کہ ہر قوم جو تھی اس سے پہلے جن کا ذکر ہوا ہے، دو بیماریاں ان میں بالخصوص ہوتی تھی، ایک تو مشترکہ بیماری ساری قوموں میں تھی، کفر اور شرک، ٹھیک ہے نا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام میں بھی فرعون مشرک تھا، بہت بڑا کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مشرک اور کافر تھی، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم بھی مشرک اور کافر تھی، اور دوسری ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی بیماری بھی تھی یا کوئی معاشرتی بیماری تھی۔ تو اخلاقی بیماریوں میں موسیٰ علیہ السلام جن کے لیے آئے تھے فرعون، وہ سخت متکبر تھا اور اتنا غرور اور تکبر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود، وہ بھی فرعون کا ہم پلہ تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، پوری قوم بھی متکبر تھی، انہوں نے کوئی بات ان کی نہیں سنی۔ اور صالح اور ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہوا کہ بڑے متکبر تھے۔ تو اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے قوم علاوہ متکبر ہونے کے ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا تھی، اس لیے خاص طور پہ انہوں نے اس بات کو فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم شہوت رانی کے لیے جہاں بھر میں مردوں کے پاس آتے ہو؟ شرم کی بات ہے، ان کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم قضائے شہوت کے لیے مردوں کی طرف آتے ہو۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو اللہ نے ایک دوسری صنف پیدا کی ہے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو اس ان کو جو اللہ نے تمہاری خاطر تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں جس مقصد کے لیے، تو ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو اس کام کے لیے۔ تو ایک تو یہ بے حیائی کا کام ہے، دوسرا ان عورتوں کی حق تلفی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ نظام قدرت سے بغاوت بھی ہے۔ اللہ نے مرد عورت کا جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے بقائے نسل ہو، انسان کی نسل چلے، اور جو کام تم کرتے ہو یہ تو نسل کو منقطع کرتی ہے، یہ تو نسل کا سلسلہ ختم کرتی ہے۔ تو یعنی کتنی خراب باتیں ہیں، ایک حق تلفی، ایک نسل کا انقطاع اور ایک بے حیائی۔ بل انتم قوم، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو ایک قوم ہو حد سے گزرنے والی، تم نے تو حدود کو توڑ دیا ہے۔ اور دوسری قائد میں کہ ما سبقکم احد من العالمین، کہ اس جرم میں تم سے ساری جہان میں کسی نے بھی پہل نہیں کی، سارے جہان میں اس جرم میں تم سے پہل کسی نے نہیں کی، تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے یہ جرم ایجاد کیا ہے، تم سے پہلے انسانوں میں یہ جرم نہیں تھا،
کوئی اس عمل سے واقف نہیں تھا، تم پہلے لوگ ہو کہ جنہوں نے اس گناہ کو ایجاد کیا ہے، تم اس کے موجد ہو۔ یہ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کے فعل کی شناعت اور قباحت کو ذکر فرمایا۔ اب قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، تم نے کہا، اور یہ بھی جتنے بھی نبیوں کو کچھ کہنے والے ہیں نا، یہ با اثر لوگ ہیں۔ عام پبلک جو ہے وہ گناہ گار ضرور ہے، انہوں نے انبیاء کی بات بے شک نہیں مانی، لیکن منہ چڑھ کے نبیوں کو اس قسم کی بات بھی نہیں کہتے تھے۔ لیکن جو با اثر طبقہ تھا، کھاتا پیتا طبقہ تھا، لیڈر قسم کے لوگ تھے، وہی اس مخالفت میں پہل کرتے تھے اور آ کر نبیوں کو اس قسم کی باتیں کہتے تھے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ختم ہوتی تھی۔ تو قالو، لوگوں نے کہا، لئن لم تنتہِ یا لوط، اگر تو اپنی اس وعظ و نصیحت سے باز نہ آیا اے لوط، یعنی ہم آپ کی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اپنے کرتوت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور یہ بار بار یہ باتیں آپ ہم سے مت کہیں، اگر آپ اپنی اس وعظ اور تقریر سے باز نہ آئے اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو آپ ضرور بالضرور اس آبادی سے نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال باہر کریں گے، ملک بدر کر دیں گے۔ جی اس لیے آپ خاموش رہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کرنا تو جو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو دھمکی دی۔ اس کے بعد کی صورت میں بھی ان کا ذکر آئے گا، اور اس میں ہوگا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ لوط کے گھرانے کو نکال باہر کرو اپنی بستی سے، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ چند آدمی ہیں گھر کے جو اپنے آپ کو بڑے پاک صاف کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ تم گندے کام کرتے ہو۔ یہ اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں گندے کام کرتے ہو، لہذا ان پاک لوگوں کو اپنی آبادی سے نکال باہر کرو۔ تو یہ انہوں نے کیا دی؟ یعنی دھمکی دی، کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو۔ یہ بات نہیں آتے تو ان کو نکال باہر کرو۔ قال انی لعملکم من القالین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تم کچھ بھی کرو، مجھے رہنے دو یا مجھے نکالو، جی، اور تم خوش ہو یا تم ناراض ہو، میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں، قابل نفرت کام ہے جو تم کرتے ہو۔ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس غیر فطری عمل کے بارے میں متنفر ہوں، نفرت کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قوم بالکل آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آپ کو ملک سے نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان میں قبولیت حق کی استعداد نہیں رہی، اور یہ کہ یہ کسی نہ کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار، اب لگتا ہے کہ ان کے دن گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے نا، لگتا ہے کہ ان کے دن گنے چنے ہیں، تو مجھے اور میرے گھرانے کو بچانا اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں، یہ سارے جو عمل کرتے ہیں، اے اللہ میرے گھر کو محفوظ رکھنا، کہیں ان کی نحوست ہمارے گھر میں نہ داخل ہو جائے، جی، اور یہ کہ ان کی اس عملی نحوست پہ جو سزا آنے والی ہے اس سے بھی بچانا، اور ان کی عمل کی نحوست سے بھی ہمیں بچانا۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی۔ یہاں تو اجمال ہے اور پوری تفصیل دوسری صورتوں میں، یعنی سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہے، سورہ ہود میں بھی، اور آگے بھی چل کے آئے گی سورہ عنکبوت میں، سورہ نمل میں بھی آئے گی، تو زیادہ تفصیل ان کی سورہ ہود میں گزر چکی ہے کہ
جب انہوں نے یہ دعا مانگی، اور اللہ کے ہاں جو مہلت کا وقت ہوتا ہے ہر قوم کے لیے وہ وقت بھی پورا ہو گیا، اور نبی دعا بھی اسی وقت مانگتے ہیں جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے صبر و تحمل سے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا ان کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب لوگ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے بات ماننے کی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اب لگتا ہے کہ ان کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اللہ ہمیں بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، 3-4 فرشتے تھے یا 4-5 فرشتے، جتنے بھی تھے، جبریل امین اور کچھ ان کے ساتھ۔ انسانی شکل میں یہ فرشتے آئے، اور ان فرشتوں کے پروگرام میں 2 باتیں تھیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور ان کو عرصہ دراز کے بعد بیٹے کی بشارت دینا، کہ بہت بڑا زمانہ گزر گیا، تو دعا مانگتے مانگتے گھر میں وہ، تو یہ وقت آ گیا تھا کہ ان کو اولاد دی جائے۔ تو ایک مشن، اور دوسرا مشن تھا قوم لوط کو سزا دینا۔ تو پہلے فرشتے کہاں گئے؟ ابراہیم السلام کے پاس، انسانی شکل میں۔ خیر وہاں علیہ السلام کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے جلدی جا کر بچڑا ذبح کیا، ان کو بٹھا کر، اور اس کو گوشت کو تل کر روسٹ کر کے اللہ کے سامنے رکھا۔ فرشتے کب کھائیں؟ انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کو تھوڑی سی پریشانی لائی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، مہمان ہو نہ ہو کہ ان کا ارادہ کو خراب ہو۔ تو انہوں نے چہرے سے شناخت کر دیا کہ یہ گھبرا رہے ہیں ہم سے۔ تو انہوں نے اپنی پہچان کرائی کہ جناب گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، اور ہماری آمد کا مقصد آپ کو بشارت دینا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں اسحاق، اور اس کے بعد پوتا بھی دینے والے ہیں یعقوب۔ یہ نا، تو بیٹے اور پوتے کی بشارت ہوئی۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا کہ ہو یہ تو فرشتے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جب ان کا خوف چلا گیا، خوشخبری ملی، اب ذرا جرت بڑھی، یجادلنا فی قوم لوط، ہمارے ساتھ بحث کرنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں۔ پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا اے آنے والو اللہ کی طرف سے، اور کیا پروگرام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک دوسری قوم کی خبر لینے کے لیے آئے، آپ کے بھتیجے کی قوم۔ اچھا ان فیہا لوطا، آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط اللہ کا پیغمبر رہتا ہے، اس کی بچیاں رہتی ہیں، تم کس طریقے سے اس قوم کو سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں پتہ ہے کون رہتا ہے، ان کو ہم بال بچائیں گے، باقیوں کی خبر لیں گے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم و طبع تھے، نرم مزاج سے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو تھوڑا سا وقت اور دیا جائے، شاید سدھر جائے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نہیں سدھرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بس ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور آپ فکر نہیں کریں، اور ہم اس مشن پہ جا رہے ہیں۔ یہ اسی انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں، بالکل خوبصورت لڑکے، قوم کا امتحان بھی تھا۔ جب پہنچے ان کا نام، ان کا مکان پوچھتے فرشتوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن امتحان ہے قوم کا۔ گلی کوچے جا رہے ہیں، لوط کے گھر جا رہے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ جب گھر پہنچے تو بدماش سارے آگے سردار کہ یہ مہمان اپنے ہمارے حوالے کرو۔ ان کو خدا کا خوف کرو، تم یہ غلط کام کرتے ہو، میرے مہمانوں کے بارے میں تو جی ان کا نام مہمان نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا دیکھو امت کی بیٹیاں تھوڑی ہیں، یہ کیا خرافات تم نے بنایا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں، پھر تو آپ بیٹیوں کی باتیں کرتے ہو۔ بہرحال وہ بات بحث کر رہے ہیں ان کے ساتھ، فرشتے اندر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ جب بحث آ کر پہنچی تو کہا حضرت تشریف لائیے، آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، فرشتے ان کی خبر کے لیے آنے دیں ان کو ذرا۔ تو کیا جب وہ دیوار توڑ کے یا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے
تو ایک فرشتے نے یوں جو پر مارا، سب اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، لیکن فطرت نہیں بدلی، فطرت نہیں بدلتی، پھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو آپ نے، فرشتے نے کیا کہا کہ ایسا کرے، آپ اپنے اہل والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ دیں، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی ہم نے ان کو عذاب دینا، صبح ہوتے ہی، اس سے پہلے پہلے آپ چلے جائیں، اور حکم یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا بستی کو، ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال وہ لوگ نکلے اور آپ نے یہ قافلہ تیار کیا۔ قافلہ کیا تھا؟ ایک باپ دو بیٹیاں، لوط علیہ السلام اور دو بیٹیاں، بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، اپنے شوہر کے پروگرام سے متفق نہیں تھی، اس لیے حکم تھا کہ اس کو بھی سزا دینی ہے ساتھ، کافرہ ہے، خائنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، فرمایا کہ وہ تھیں تو ہمارے مقرب بندوں کے نکاح میں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، ان کے پروگرام سے خیانت کی، یعنی کہ کوئی بدکارہ تھی، نہیں، پروگرام سے خیانت کی، کافروں سے ملی نہیں، ساز بات کرتی نہیں جی۔ تو فرمایا کہ وہ دونوں کو سزا ہوئی قوم کے ساتھ۔ تو خیر لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر، بعض کہتے ہیں کہ بیوی بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلی تھی ساتھ، لیکن رستے سے واپس آ گئی کہ میں قوم سے الگ ہو کے نہیں جاتی، تم جاؤ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ گئی تھی لیکن حکم تھا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا، اس نے سو تو مڑ کے دیکھا تو ایک پتھر آ کے اس کے اوپر بھی لگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سر سے گئی نہیں تھی کہ تم جاؤ، میں جاتی نہیں قوم کے، تو بہرحال وہ قوم اس میں شامل تھی سزا میں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں سب کو، اور گھر والوں سے مراد مطلب کیا ہے؟ دو بیٹیاں ہیں صرف، اور کوئی نہیں۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر وہ بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں رہی۔ وہ بڑھیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی بیوی۔ تو یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہو چکی ہو، اس لیے بڑھیا کہا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بوڑھی نہ ہو، لیکن چونکہ پوری امت کی وہ روحانی ماں تو ہے نا، نبی باپ ہے تو وہ ماں ہے جی، تو پوری امت کی ماں ہونے کی وجہ سے اس کو بڑھیا کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ کافرہ ہے لیکن امت تو لوط علیہ السلام کی ہے، اور لوط علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں، تو یہ روحانی ماں تو ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو بڑھیا کیا کہا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بھی بڑھیا ہو۔ بالوں پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ملیا میٹ کر دیا ہم نے اوروں کو، ان افراد کو بچا کر باقی سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیسے ملیا میٹ کر دیا؟ ان کی بستیوں کو الٹ دیا، پوری آبادی کو نیچے سے پر ڈالے فرشتوں نے جی، پوری آبادی کو بلندی پر اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا کر کے ڈال دیا اسی جگہ جی۔ تو اب وہاں پر کیا ہے؟ گندا پانی جو کسی کام کا نہیں، پوری آبادی جتنی پورا ایریا تھا ان کی آبادی کا، سارے کا سارا ایک ایسا سمندر بن گیا کہ جس کا کسی اور سمندر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ایک جھیل ہے بس 15 کلومیٹر لمبی، کیونکہ 15 کلومیٹر کے پر یہ پوری آبادی تھی، تو چوڑائی کہیں 10 کلومیٹر ہے، کہیں 5 ہے، لیکن لمبائی 15 کلومیٹر۔ تو سیاہ پانی ہے جس کے اندر حیات اور نمو اور پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، اور انتہائی یعنی نمکین پانی، نمک بھی اتنا سخت ہے کہ اس میں آدمی ڈوبتا ہی نہیں۔ تو سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نشان عبرت بنایا کہ پتہ نہیں اب کب تک وہ نشان عبرت رہے گا،
لیکن اب نشان عبرت تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ عبرت گاہ کے بجائے تماشا گاہ بنا ہوا ہے، عبرت گاہ کے بجائے تماشا گاہ بنا ہے۔ جیسے کہ باقی سب عبرت کی جگہ لوگوں نے تماشا گاہ بنائی ہیں، وہ بھی تماشا گاہ ہے۔ کیا کر سکتے، جب انسان کی حس ختم ہو جاتی ہے نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو چیز عبرت کی ہے وہ تماشا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی بستیاں بالکل الٹ تھیں، اور دوسرا وہ امطرنا مطرا، اور ہم نے برسا دی ان پہ بارش، برسا دی ان پہ بارش۔ لیکن بارش کیا مطلب، یہ پانی والی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش، اور پتھروں کی بارش بھی کیسی کہ مسومۃ عند ربک، ہر پتھر پہ اس آدمی کا نام ہوتا تھا جس کے سر پہ اس نے پڑھنا تھا، کہ یہ فلاں چودھری، اور یہ فلاں سردار، اور یہ فلاں وڈیرا، اور یہ فلاں فلاں فلاں، جس کے لیے نامزد ہوتا اسی کے سر پہ آ کے پڑھتا تھا۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں ہوئیں۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کتنا برا کتنی بری ہوئی وہ بارش ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ تو وہ کوئی باران رحمت نہیں تھی، کوئی رحمت کا پانی نہیں تھا، پتھروں کی بارش تھی۔ تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر یعنی برسنے والی وہ بارش پتھروں کی کتنی بری ثابت ہوئی ان کے لیے۔ تو یہ ذلیل کرنے کے لیے سزا تو ان کو مل گئی تھی، بستیاں جب الٹی ہوگی، لیکن اوپر سے پتھر مارنے کا معنی اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک قوم لوط کی تباہی میں بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ لیکن وما کان اکثر مؤمنین، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ عبرت کی جگہ آج بھی موجود ہے۔ دنیا دیکھتی ہے، تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم کیوں برباد ہوئی، اس کا حال کیوں ہوا، لیکن کوئی ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے؟ آج وہی فعل ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ اس سے محفوظ نہیں، کوئی خطہ، نہ کوئی اسلامی ملک اس سے خالی ہے اور نہ غیر مسلم، اور تہذیب و تمدن کے عالم برداروں نے تو اس کو قانونی جواز بھی فراہم کر دیا ہے کہ مرد جو ہیں لیگل ہے ان کا آپس میں رضامندی سے، جی، تو پھر اور کیا بات رہ جائے گی۔ اور یہ تہذیب کے عالم بردار ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ تو یہ جتنی قومیں تباہ ہوئیں اور جن گناہوں سے تباہ ہوئیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کوئی ہے جو ان سے عبرت حاصل کرے؟ بلکہ سب جگہ اب تماشا گاہ ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہیں، عیش و عشرت ہے، تماشے دیکھتے ہیں، بس کام وہی کرتے ہیں، اسی جگہ میں وہی کام کرتے ہیں۔ اوروں سے تو کیا گیلا ہے، ہمیں تو اپنوں سے گیلا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے اور مہربان، یعنی غالب ہے، جس کو سزا دے کوئی روک سکتا نہیں، لیکن اللہ بے حد مہربان بھی ہے، سزا دینے میں جلدی بھی نہیں کرتا۔ اور جلدی نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، دنیا جسارت کرتی ہے کہ دیکھیں مجھے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، مجھ پہ تو نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لہذا میرا کام صحیح ہے۔ کیونکہ کافر یہی سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خواہ مخواہ میں ڈراتے ہو، اگر ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ ہمیں سزا نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہمارا کام ٹھیک، کہتے تھے نا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، یہ جو ہم شرک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اگر اللہ چاہتے تو ہم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا۔ تو یہ سلسلہ جو برسہا برس سے شرک کا چلا آ رہا ہے،
پھر بھی کھاتے پیتے ہیں اور تمہاری نسبت سے ہم زیادہ خوشحال ہیں، تو مطلب یہ کہ ہمارے طور طریقے اللہ کے ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ تو آج بھی درس میں ایک جگہ دیکھ کر ورجینیا میں، وہاں بھی یہ بات آئی تھی، تو میں نے کہا یہ ایسا ہے جیسے شرارتی بچے کو باپ بلا کر کہے ادھر آؤ یہ ٹافی لو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے اس سے، اس کو بھاگنے سے قریب لانا چاہتا ہے تاکہ اس کی شرارتوں کا بدلہ دے، لیکن ویسے تو وہ نہیں آتا، تو اس کو کوئی لالچ دے یہ لو۔ اور وہ احمق یہ سمجھے کہ باپ میری شرارتوں سے خوش ہے، دیکھو نا مجھے پیار سے بلا کر اس نے ٹافی دی ہے، مٹھائی دی ہے، تو وہ احمق ہے، اس لیے کہ یہ تو دیا ہے لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد لگائے گا بھی نا، تھپڑ لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تھپڑ لگائیں گے، لیکن اللہ تھوڑی سی مہلت زیادہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی عیش کر لو، اور پھر تمہارے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے کاموں سے راضی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جنت گارنٹی ہمارے لیے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ بالکل گارنٹی۔